عشرہ چیلم کی 10ویں اور آخری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں انسان اور حیوان کے موضوع پر۔ بانی مجالس جناب ناصر رضا رضوی صاحب کی جانب سے آپ تمام حضرات مرد اور خواتین، بچوں اور جوانوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات 10 روز مسلسل تشریف لائے اور مجلس کو رونق بخشی۔ اللہ اسی طرح آپ کو ہزاروں مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسکاؤٹس اور جامعہ سبطین کے تمام انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں کے خاص طور سے مولانا صاحب جو کہ انچارج ہیں یہاں کے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اور جناب ماجد رضا عبدی صاحب اور اسد جہاں، ان حضرات کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اپنی آواز سے محفل کو رونق اور تازگی بخشی، اور وہ حضرات جو زیارات میں شامل رہے اور تابوت اور ذوالجناح برآمد کیا، ان تمام حضرات کا بھی شکریہ۔ اور ہم کیا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فرش راہ فرشتوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، دعا کرتی ہیں حسین کی مادر گرامی کہ یہ میرے بچے کے عزادار ہیں۔ یکم محرم سے آج 40 روز پورے ہو گئے، ماتمداروں کو ایک عزاخانے سے دوسرے عزاخانے جاتے ہوئے۔ صدقہ ہے غم حسین کا کہ ہم نہ معلوم کتنے موضوعات، کتنا علم اس دربار سے لے کر اٹھتے ہیں، سال بسال ہمارا حافظہ، ہماری عقل، ہماری توانائیاں سب غم حسین سے وابستہ ہیں اور انشاءاللہ وابستہ رہیں گی۔ جس موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا، بظاہر وہ موضوع ایسا تھا کہ جس میں ذہن کی سرشاری کی کیفیتوں کی گنجائش کم تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو موضوع بھی اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، وہ موضوع خود پکارتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت کے ہیں۔ انسان اور حیوان، کم از کم ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر حیوان کی تعریف کر کے یہ ضرور کہا کہ انسان بہت سرکش ہے، یہ اپنے رب کا نافرمان ہے، یہ فرما برداری نہیں کرتا اپنے مالک کی۔ ظاہر ہے کہ اس نے تمام انسانوں کی تعریف نہیں کی، بلکہ یہ کہا یہ سب گھاٹے میں، نقصان میں۔ اعلان کر دیا اللہ نے کہ تمام انسان دنیا کے نقصان میں ہیں۔ جب اللہ ہی کہہ دے کہ نقصان میں ہیں تو اب ان کو فائدہ کون پہنچائے؟
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں وہ انسان کہ جو ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور حق اور صبر کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ نقصان میں نہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم انہی انسانوں میں ہیں کہ جو نقصان میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم عمل صالح غم حسین کی شکل میں کرتے ہیں. ایمان ہمارا کل ایمان سے وابستہ ہے، حق ہمارا علی ہے، صبر ہمارا حسین. اس لیے ہم نہ گھاٹے میں نہ نقصان میں، ہم تو اصل کے ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم امام اصل کو مانتے ہیں. اب جس کے پاس صاحب اثر نہ ہو تو اس کا اثر کیا، اس کے یہاں تو قصر ہے، اثر نہیں ہے، اور وہ مقصر ہے اور وہ گھاٹے میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم استدلال، منطق، دلیلوں کے ساتھ یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حیوان انسان سے افضل تو نہیں، لیکن کچھ باتوں میں وہ انسانوں سے بلند نظر آتا ہے، خصوصاً اس بات میں کہ انسان کے لیے روز محشر ہے اور اس کو گناہوں کی سزا اور نیک کاموں کی جزا ملے گی. اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ دوزخ میں جائیں گے. لیکن حیوانوں کے لیے نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ یوم محشر ہے، نہ ان سے کوئی سوال ہوگا، نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ وہ جہنم میں جائیں گے. کیسے سستے میں چھوٹ گئے یہ حیوان. روکا گیا تو انسان، انہیں ٹھہراؤ، ہمیں ان سے ایک سوال کرنا ہے. ان سے پوچھو ولایت علی لے کر آئے ہیں یا نہیں. ٹھہراؤ، فیصلہ بعد میں ہوگا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اور یہی نہیں، ان کو ان کی فلمیں دکھا دو. یہی الفاظ ہیں قرآن میں، ترجمہ یہی ہے. جو علم نہیں رکھتے، جو ڈوبتے نہیں علم میں، وہ یہ سب باتیں سن کے اچنبا کرتے ہیں، کیا پڑھ دیا. لفظ فلم ممبر پہ کہہ دو تو حیرانی ہوتی. سب فلم دیکھتے ہیں، ٹی وی کی بھی، ایسی بھی اور ویسی بھی. اور جو نہیں دیکھتے وہ فلمی اداکاروں سے شادیاں کیے بیٹھے ہیں. مجتہدین علماء 22 برس کی ماڈل گرل علماء کی بھابھی بنی ہوئی ہے. یعنی وہاں گناہ نہیں، وہاں برا نہیں. ہم نے کہا فلم برا. کوئی انصاف عدل بھی تو ہو. نہیں، قرآن میں ہے صرف نامہ اعمال نہیں پیش کیا جائے گا، فلم پیش کی جائے گی تاکہ بھاگ نہ سکو کہ ہم نے یہ نہیں کیا. دیکھو یہ تم ہو یا نہیں، یہ تم ہو، تصویریں چلیں گی. میں نے انگریزی میں ترجمہ کر دیا. دیکھو خود ویڈیو لگا کے دیکھ لو. یہ تمہاری زندگی ہے نا، یہ تمہاری زندگی ہے. کیا کہا علی کے بارے میں، کیا کفر بکا تھا حسین کے بارے میں، یہ کیا کہہ رہے ہو. دیکھو، سنو، خود سنو. ایک ایک لمحہ محفوظ کیا جا رہا ہے. انسان اپنے دماغ سے فلم ایجاد کر سکتا ہے، اور وہ جو دماغ انسانی کا خالق ہے وہ سب کی زندگیاں محفوظ نہیں کر رہا. نہیں، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ اسے بیکار پتھر نہ سمجھو. حجر اسود کیمرہ ہے، ہاتھ رکھا
اور عیب کھلے، جب تک حجر اسود کو نہیں چھوتا عیب ڈھکے رہتے ہیں۔ جو نیک ہے اس کی نیکیاں ظاہر کر دیتا ہے وہ پتھر، جس کے پاس عیب ہیں پتھر وہ عیب کھول دیتا ہے، اس لیے کہ وہ پوری زندگی کو محفوظ کر لیتا۔ آ گئے، پتھر نہیں ہے یہ، پتھر وہ تھے جنہیں تم کبھی ماضی میں پوج رہے تھے۔ یہ صرف پتھر نہیں ہے، یہ چمکدار روشن جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، یہ زمین کا پتھر نہیں ہے۔ آسمان سے آیا آدم کے لیے، حضرت ابراہیم تک آیا اور اب تک موجود۔ حملے بھی ہوئے، لوگ لے بھی گئے، اٹھا بھی لے گئے، توڑا بھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اب تو ٹکڑے ٹکڑے ہیں جو جوڑ کے لگائے گئے، پورا پتھر نہیں ہے، ٹوٹ چکا، لیکن اس کا اثر ختم نہیں ہوا۔ تو حساب کتاب انسان کے لیے، جانور کے لیے نہیں ہے، نہ ان کا نامہ اعمال ہے، نہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نہ ان سے کوئی سوال کیا جائے گا، نہ انہیں زندہ اٹھایا جائے گا، نہ ان کی روحیں کہیں بھٹکتی ہیں، نہ ان کی روحوں کے لیے کوئی جنت اور جہنم۔ لیکن فرمایا حدیث کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ یعقوب نے جس بھیڑیے کو بلایا تھا، جس نے انکار کیا کہ ہم درندے انبیاء کی اولاد کا گوشت نہیں کھا سکتے، وہ درندہ انسان ہے جو انبیاء کی اولاد کو درندوں کی طرح قتل کرتا ہے۔ ہم درندے حملہ نہیں کرتے اولاد انبیاء پر، قدرت نے ہم پہ حرام قرار دے دیا، منع کر دیا، ہم پہ وحی کر دی کہ سادات پہ حملہ نہ کرنا، اولاد رسول پہ حملہ نہ کرنا۔ وہ جنت میں جائے گا اس لیے کہ اس نے اپنی پوری قوم کی طرف سے نمائندگی کر کے بتا دیا کہ قیامت تک ہم درندے اولاد رسول پہ حملہ نہیں کریں گے، اس لیے وہ جنت میں جائے گا۔ بڑا کارنامہ کیا اس نے۔ وہ دمبا جو اسماعیل کے لیے آیا وہ جنت میں جائے گا۔ بلم بن باورا کا گدھا جنت میں جائے گا۔ کربلا کے سارے گھوڑے جنت میں جائیں گے۔ رسول کا ناقہ جنت میں جائے گا۔ سید الساجدین کی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ وہ سارے اونٹ جو اسیروں کو شام تک لے گئے جنت میں جائیں گے۔ وہ چار پرندے جنہیں ابراہیم نے مار کر زندہ کیا جنت میں جائیں گے۔ وہ کوا جو قابیل کو بتانے آیا کہ قبر کیسے بناتے ہیں جنت میں جائے گا۔ تو کچھ پرندے، کچھ جانور حیوانوں میں جنت میں جائیں گے، اور وہ سب کشتی نوح میں بھی تھے۔ تبھی پتہ چل گیا تھا یہ کشتی نجات میں ہے، اور ان کی نسل انسانوں کی وفادار ہے۔ قرآن نے پورے سورے وقف کیے جانوروں کے بارے میں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں یہ بھی بتایا کہ تمہارے کھانے کے لیے ہم نے حلال جانور پیدا کیے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جانور تمہارے کام آتے ہیں، تم ان پر اپنا سامان لاتے ہو، تم ان پر سفر کرتے ہو، تمہارے فائدے کے لیے۔ تم ان کا اون اتار کر اپنے لباس تیار کرتے ہو، گرم کپڑے، کمبل، شالیں انہی کے جسم کے اون سے تیار کرتے ہو۔ ان کی چربی، ان کی ہڈی سب تمہارے کام آتی۔ سوچو تو صحیح تمہارا رب تم پہ کتنا مہربان ہے۔
کہ اس نے تمہیں کس کس طرح آرام پہنچانے کے لیے کیا کیا ذرائع اختیار. ایک گفتگو قرآن میں یہ ہے، اس طرح جانوروں کا ذکر کیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض جانور انسان کی ہدایت کے لیے آئے، اور انسان کی ہدایت جس نے سب سے پہلے کی وہ کوا ہے. سورہ بقرہ میں کوے کا ذکر ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، لاش اٹھائے اٹھائے پھرا کہ اسے کیا کرے، تو کوے آئے، وہ لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، کوے نے زمین کھودی اور کوے کو دفن کر دیا. تو اس نے دیکھا ہائے میری کمبختی کہ ایک پرندہ مجھے بتائے کہ کیا کرنا ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ لاش کا کیا کرنا ہے. اگر کوا نہ بتاتا تو انسان کو یہ پتہ بھی نہ چلتا کہ مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. تو وہ کام اللہ نے کوے سے. مچھر کا ذکر کیا، مکھی کا ذکر کیا. مچھر کا ذکر کیا کہ تم عاجز ہو، تم ایک مچھر تو بنا نہیں سکتے، تو تم خدا سے کیا مقابلہ کر رہے ہو. مکھی کا ذکر کیا کہ اس مخلوق کو دیکھو. پسو کا ذکر کیا، مینڈک کا ذکر کیا، ٹڈیوں کا ذکر کیا، جوؤں کا ذکر. یہ چار وہ چیزیں ہیں جو قومیں بنی اسرائیل موسیٰ کی قوم پر عذاب بن کر آئیں. پانی میں مینڈک، منہ سے مینڈک نکلے، چاروں طرف مینڈک، یہ عذاب تھا. قومیں موسیٰ پر اس عذاب کا بار بار ذکر کیا. جناب صالح کے ذکر میں اونٹنی کا ذکر کیا، جناب یعقوب سورہ یوسف میں گائے کا ذکر کیا، پرندوں کا ذکر کیا اور بھیڑیے کا ذکر. سورہ کہف میں کتے کا ذکر کیا جس کا نام قطمیر ہے. آدمیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اس حیوان کا بھی ذکر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس نے گھوڑوں کا ذکر کیا، تفصیل سے اونٹوں کا ذکر کیا. 6 مقامات پر قرآن میں اللہ نے بندر کا ذکر کیا کہ اصحاب سبت سے ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کو مچھلی کا شکار نہ کرنا، لیکن وہ نہیں مانے. ہم نے پوری قوم کو مست کر کے بندر اور سور بنا دیا. جو لوگ باہر تھے جب وہ واپس آئے تو پورے شہر میں صرف بندر اور سور نظر آ رہے تھے اور سب رو رہے تھے. انہوں نے انہیں پہچانا کہ ہم وہ ہیں تمہارے بزرگ جو اس شہر میں رہتے تھے، اور وہ اب تک بندر ہیں اور اب تک سور ہیں. اللہ یہ کہے کہ انسان سے بندر بنایا، ڈارون یہ کہے کہ بندر سے انسان بنا، وہ سمجھا ہی نہیں، اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھا. وہ حیران یہ ہوا کہ بندر انسان سے ملتا جلتا ہے، اس کے معنی پہلے بندر بنا پھر بندر سے انسان بنا. کاش کہ وہ بنی امیہ کو جانتا ہوتا تو اسے پتا چلتا کہ انسان سے بندر بنتا ہے، بندر سے انسان نہیں بنتا. ہم نے مسخ کر دیا. ہم نے بنی امیہ کو چھپکلیوں میں مسخ کر دیا. 6 مقامات مسخ شدہ قوموں کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے ان پر عذاب نازل، انہیں ہم نے جانور بنا دیا. عادات و اطوار دیکھ لیجیے. 5 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اس سرکش قوم کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا. ایک مقام قرآن میں ایسا ہے کہ جہاں پیغمبر نے خواب دیکھا کہ میرے منبر پہ بندر اچھل رہے ہیں. اتنے رنجیدہ تھے پیغمبر اس خواب کے بعد. اس خواب کے بعد پیغمبر کو کسی نے پھر ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. تو پیغمبر کی تسلی کے لیے اللہ نے نازل کیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. ہم نے تو آپ کو شب قدر دے دی، ہم نے آپ کو شب قدر دے دی. خواب کی تعبیر یہ تھی کہ 83 برس آپ کے منبر پر بنی امیہ کا قبضہ رہے گا. الف الشہر 1000 مہینے، 1000 میں 1000 مہینے کے 83 برس بنتے ہیں اور 83 برس بنی امیہ رہے. یہ تھی خواب کی تعبیر. اللہ نے کہا جانے دیجئے یہ 83 برس آپ کے دشمن حکمرانی کریں گے، ہم نے آپ کو شب قدر دے دی. آپ کی اولاد کو اگر تخت نہیں ملے گا نہ ملے، ان کے پاس شب قدر ہے. جس کے پاس شب قدر ہے اس کے پاس اسم اعظم ہے، جس کے پاس اسم اعظم ہے اس کے پاس ہر کائنات کی، صرف اس کائنات کی نہیں تو عالم کی حکومت اس کے پاس. جب حسن لکھ چکے، قلم سے دستخط کر چکے، لوگوں نے کہا حکومت آپ نے اسے دے دی. کہ اس سے جا کے یہ پوچھو کہ اس کے پاس شب قدر ہے؟ شب قدر کسی کے پاس نہیں، شب قدر ہمارے پاس. کچھ سمجھے کیا ہے شب قدر؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کیا ہے شب قدر؟ اللہ کا امر لے کر، اللہ کا امر لے کر روح اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو حاکم ہے کائنات کا. امر رب کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ، اللہ کا آرڈر. اللہ کے امر کا جو مالک ہے اسے صاحب امر کہتے ہیں. اب صاحب امر کے سامنے کیا ہے حکومت، کیا ہے یہ دنیا کا تخت، کیا ہے یہ تاج؟ اس لیے کہ ان کی حکومت جاری اور ساری، یہ تختے الٹتے رہتے. تو گویا بندروں نے تخت پہ قبضہ کیا. اب اگر میں پڑھوں اور اس کی عادات و اطوار بتاؤں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ پیغمبر کو رنج کیوں. اس لیے کہ چوری کا بھی ماہر ہوتا ہے بندر، نقلچی بھی ہوتا ہے، انسان کو پریشان بھی کرتا ہے، شرنگیزی بھی کرتا ہے، دھکیاں بھی دیتا ہے. لیکن اگر صرف ایک پتھر اٹھاؤ تو ڈر کے بھاگ جاتا ہے. بزدل بھی ہوتا ہے، ڈراتا رہتا ہے دور. کوئی نقشہ بن گیا ذہن میں؟ حیوان کبھی کبھی انسان کا نقشہ بنا دیتا ہے، نقشہ بنا دیتا. اللہ نے کہا ابراہیم سے قربان کرو بیٹے کو. حیران ہے دنیا، یہ کیسا امر تھا، یہ کیسا اس کا ارادہ، یہ کیوں حکم دیا اس نے. ہر پروردگار کے حکم میں کئی راز ہوتے. چونکہ ابراہیم کے عہد تک انسان اتنا حیوان بن چکا تھا کہ اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کے سامنے انسانوں کی قربانی دینے لگا. وحشی قبیلے انسانوں کو پکڑ کے لاتے اور بتوں کے قدموں میں کاٹ دیتے. اللہ اس بری رسم کو بند کرانا چاہتا تھا، اس لیے ابراہیم سے کہا اپنے بیٹے کو قربان کرو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ نے ایک حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو. جب تک یہ نہ کہتا اللہ، انسان متوجہ ادھر نہ ہوتے. حیرانی بڑھی انسان کی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹ سکتا ہے؟ بھئی یہی تو حیرانی. یہ کیسا حکم اللہ نے دیا؟ جہاں حیرانی ہے وہاں علم ہے. دیکھیے حیرانی صرف علم کی منزل پہ ہوتی ہے، حیرانی کہیں نہیں ہوتی. حیران کرتا ہے انسان کو علم.
علم حیران کر. موسیٰ نے کہا خضر سے یہ کیا کیا؟ کشتی میں سوراخ کر دیا. حیرانی. یہ کیا کیا؟ بچے کو قتل کر دیا. حیرانی. یہ کیا کیا؟ گرتی ہوئی دیوار اٹھا دی. حیرانی. کہا اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا. حیرانی اگر تھی تو دل میں رکھتے. اظہار کیوں کیا؟ اظہار کیا ہے تو ساتھ چھوٹا ہمارا تمہارا. تم اپنے راستے جاؤ ہم اپنے راستے ہیں. موسیٰ نے کہا اچھا ساتھ تو چھوٹ رہا ہے, بتا تو دو یہ تھا کیا؟ حیرانی تھی جبھی تو پوچھا یہ تھا کیا. سمجھے نا. جب مجلس میں بہت سے حضرت موسیٰ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ پرچے بھی بھیجتے ہیں, وہ مجلس کے بعد پوچھتے بھی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں پوری مجلس حضرت خضر سے بھری رہے, چاروں طرف خضر بیٹھے ہو اور موسیٰ کو سمجھا رہے ہو کہ بچہ کیوں مارا, دیوار کیوں اٹھائی, کشتی میں سوراخ کیوں کیا. کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کشتی والا غریب تھا, مالک ٹیکس زیادہ لیتا تھا, کشتی نئی تھی, مومن تھا, سوراخ کیا تاکہ ٹیکس نہ اس کو دینا پڑے. ہم بیٹھ رہے تھے کشتی پہ, ہم نے اسے ٹیکس سے بچا لیا. دیوار اس لیے اٹھا دی کہ اس میں یتیم کا خزانہ چھپا تھا. پانی سے دیوار بہہ جاتی, خزانہ لوٹ لے جاتے لوگ. جب وہ بڑا ہوگا خود خزانے تک آ جائے گا. ہم نے اسے محفوظ کر دیا. یتیم کا مال تھا, اس کو اس لیے مارا کہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا نافرمان بننے والا تھا. یہ ہے علم کہ جہاں حیرانی ہو. اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ انسان کو حیران کیا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کہ انسانوں کی قربانیاں بتوں کے آگے چڑھا رہے ہو. جنہیں تم دشمن سمجھتے ہو انہیں پکڑ لاتے ہو اور بت کے آگے حلال کر دیتے ہو. حیرت سے مجھے نہ دیکھیے, علم میں حیرانی ضرور ہوتی ہے. آج بھی ہندوستان میں کالی دیوی کے مندر میں انسان ہی کاٹا جاتا ہے. نہیں آپ کو نہیں معلوم, دیکھیے بعض جگہ فتوے ہیں شیعوں کو مارو ثواب ہے, بلی چڑھا رہے ہیں, اپنے پرانے دیوتاؤں کو بلی چڑھا رہے ہیں. سیکھا کس سے؟ سیکھا کس سے؟ ہندوستان کے اس قبیلے سے جو یہ کہتا ہے مسلم کو مارنا دیوی دیوتاؤں کے قدموں میں ثواب ہے, تبھی تو مار رہا ہے. ارے بال ٹھاکرے کیا کر رہا ہے جو وہاں بال ٹھاکرے کر رہا ہے, یہاں بال ٹھاکرے کے شاگرد کر, وہ بھی انسان کا لہو پی رہا ہے, یہ بھی انسان کا لہو. تو حیوان اور انسان میں فرق تو بتاؤ. اسی فرق کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ابراہیم سے کہا بچے کو قربان کرو تاکہ حیرانی ہو اور پوچھو یہ کیا ہے. میں سمجھاؤں گا. آخری تقریر ہے, حالانکہ موضوع بالکل ختم ہو رہا ہے, لیکن سارا میٹر بچ گیا اور میں خوش ہوں کہ ایک اشرا اور کہیں پڑھ سکتا ہوں. مطلب نہ رکھوں انسان اور حیوان تو یہ موضوع تو رکھ سکتا ہوں, حیوان قرآنی. اور جو بقیہ ہیں وہ کہیں پڑھ دیں, مثلاً آلیبا میں پچھلے سال پڑھ دیں, ہو سکتا ہے, لیکن وہاں تو ہوتا ہے استخارہ, آئے گا تو پڑھیں گے نا. سمجھے نا. تو اب تو تھوڑا ہی سا کام ہے اس وقت کہ میں سمجھا دوں. حکم دیا, حکم دیا. یہ علم کلام, تفسیر, حدیث, فلسفہ, منطق, جس کے پاس ہوگا یہ سب وہ سمجھے گا, اور جو یہ سب سننے کا عادی ہے وہ سمجھے گا. ہر ایک یہ بات سمجھ نہیں پائیں گے, آپ سے بار بار پوچھیں گے. آپ آرام سے سمجھا لیجئے گا, اس لیے کہ میں آسانی سے بتا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ جو حکم دے اس پہ عمل بھی ہو جائے. ہو گیا قیمتی جملہ, اسی کی تشریح ہونے جا رہی ہے. ضروری نہیں کہ اللہ یہ کہے یہ کرو تو ہو بھی جائے. سن لیجئے نا جملہ. پوچھا اس نے معصوم سے, کیوں نہیں اللہ نے چاہا کہ شیطان سجدہ کر لے؟
کیا ناممکن تھا اللہ کے لیے؟ کیا شیطان سے سجدہ نہیں کروا سکتا تھا؟ کہاں کروا سکتا تھا؟ جب اس نے دیکھا کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اور جب وہ دیکھ رہا ہے کہ شیطان سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو پروردگار اپنی قدرت سے اس کی پیشانی کو پکڑتا اور پکڑ کے جھکا دیتا اور کہتا یہ ہو گیا سجدہ، یہ ہو گیا۔ کیسے تو نے سر کو اٹھایا میرے سامنے؟ دیکھ میں یوں سجدہ کرواتا ہوں۔ امام کا جملہ سنیے، معصوم کے علاوہ کوئی یہ جملہ کہہ نہیں سکتا کہ سن، حکم دیا کہ سجدہ ہو لیکن نہ چاہا کہ سجدہ ہو۔ اب جملہ سن لیجئے، حکم دیا کہ بیٹا ذبح ہو، نہ چاہا کہ... دیکھیں کیسی آسانی سے سمجھا دیا۔ اب تشریح کر لیجئے، تشریح کر لیجئے نا۔ امام نے فرمایا کہاں؟ اس نے چھوڑ دیا کہ جا، اگر چاہتا تو سجدہ کرتا، پیشانی کو پکڑ کے جھکا دیتا، لیکن سجدہ ہو تو جاتا اور وہ اکڑ کے کہتا نہیں بس چلانا تیرا۔ جبر سے کروایا، زبردستی کروایا، ظلم سے کروایا۔ اور علی سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ یہی سوال پہلے ایک اور سے ہوا، اللہ کیا نہیں جانتا، اللہ کیا نہیں دیکھتا، اللہ کیا نہیں رکھتا، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ کہ کفر بکرا نکالو۔ سلمان نے کہا علی کے پاس چلو، یہی سوال علی کے پاس دوہرا ہے، جواب دیتے گئے کیا نہیں رکھتا، کا بیٹا نہیں رکھتا، کیا نہیں ہے پاس، کا ظلم پاس نہیں۔ ظلم پاس نہیں۔ جیسے ہی پیشانی کو جھکاتا، حیوانوں میں رہ گیا تھا نا شیطان، حیوانوں میں شمار ہے شیطان کا۔ جتنی کتابیں حیوانوں پہ لکھی گئی ہیں اس کا پہلا چیپٹر انسان ہے، آخری چیپٹر شیطان۔ جب سب جانور ختم ہو جاتے ہیں تو علماء شیطان کا حال لکھنا شروع کر دیں۔ آخری تقریر ہے، میں آخری چیپٹر پڑھ رہا ہوں۔ آخری چیپٹر تو وہ اکڑ کے کہتا ظلم سے سجدہ کروایا، اور پروردگار ظلم کرتا نہیں، وہ تو عادل ہے۔ چھوڑا اس لیے تاکہ اس کا عدل برقرار رہے۔ اس نے عمر مانگی، عمر دے دی، کہ میں عادل ہوں، میں عادل۔ سمجھ گئے نا؟ جبر نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ نہیں کیا سجدہ، جا، ہمیں کیا پرواہ، ہم زبردستی سجدہ کروائیں، ہم تجھ سے ڈر گئے؟ ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ہم سے سب ڈرتے ہیں۔ کیا خوف ہے ہمیں تجھ سے؟ انسانوں کو بہکائے گا، ہم جہنم کو بھر دیں گے، بنایا کیوں؟ بھئی اس میں کیا پریشانی ہے؟ بھئی اس کی بنائی مخلوق ہے، جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے، اس پہ کیا لڑائی ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا؟ بھر دے جہنم کو، ہم خوش ہیں اس بات پر، تیرے اس اعلان پر، بالکل بھر دے، اس لیے کہ تو نے تو اعلان کر دیا اپنے محبوب الہی کی زبان سے کہ اگر تمام دنیا ولایت علی پر یکجا ہو جاتی ہم جہنم نہ بناتے۔ ہم خوش ہیں تو نے بنایا، اس لیے کہ دنیا اکٹھا نہیں ہو رہی ہے، جہنم ضروری ہے۔ کوئی مغفرت وغیرہ کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رضی اللہ تعالی اللہ راضی ہو جائے وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں راضی ہو جائے؟ علی کو راضی کیا، جب تک علی کو راضی نہیں کرو گے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ راضی نہیں جانتا۔ کرم اللہ ہو وجہ، چہرہ تو یہ ہے، ناراضی کا پتہ چہرے سے چلتا ہے۔ آپ خوش ہیں چہرہ بتا رہا ہے، آپ ناراض ہیں چہرہ بتا رہا ہے۔
اللہ کی ناراضی کب پتہ چلتی؟ چہرہ تو ہے نہیں. دیکھنا ہے اگر کہ میں ناراض ہوں تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. نہیں اب بھی نہیں سمجھے آپ. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. جو خدا کو اذیت دے وہ جہنمی ہے. ہو گیا نا فیصلہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. دیکھتے رہنا. یہ عبادت کیوں قرار دے دیا؟ دیکھتے رہنا. ناراض تو نہیں ہے. بار بار کیوں دیکھتے رہو؟ دیکھتے رہنا. ناراض تو نہیں. اور اگر ناراض ہے یقین کر لو جہنم تمہارے لیے بنائی ہے. اب شکوہ نہ کرنا کہ یہ آگ کیوں جلائی ہے. آگ تمہارے لیے. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو اس کا بھی مقصد ہے کہ بیٹا کیوں قربان کرو؟ اس لیے کہ ہم انسانیت کا لہو بچانا چاہتے ہیں. انسان کو قتل نہ کرے. ہم بچانا چاہتے ہیں انسانیت. بیٹے کو لٹا دیا، گلے پہ چھری رکھ دی، آنکھ کھولی، پٹی ہٹائی. ایک حیوان ذبح ہو چکا تھا. دمبا آ گیا. کتنا خوش قسمت ہے وہ دمبا جو ابراہیم کی چھری کے نیچے آ کر نسل ابراہیم کو بچا گیا. ذرا حیوان کا مرتبہ دیکھا. اس نے کہا ہوگا بارگاہ الہی میں مجھے پیش کر دے، تو اس کی عظمت اتنی بڑھ گئی. پہ غور کیجئے گا جملوں پہ. اس کی عظمت اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کی شبیہیں بنے. لاکھوں کروڑوں جو قربان ہو اس کی شبیہ بنے. جانور صحیح، حیوان صحیح. اب گلے میں پھول پہناؤ، ہار پہناؤ، لیے گھومو، دکھاتے پھرو. 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا اخبار میں تصویریں آئیں. شبیہ بنا دی. اب ذرا سوچو اگر اسماعیل کٹتے تو کیا شبیہ بنتی؟ کیا شبیہ بنتی؟ بیٹوں کو قربان کرو، نسل انسانی کو بچایا. قربانی میں کیا راز ہے؟ انسان کو قتل کر رہا تھا. اللہ نے کہا اچھا خون ریزی کے بہت شوقین ہو، کروڑوں بکرے کاٹو تاکہ خون ریزی کا جذبہ تو کم ہو. یہ اتنی بقرعیدیں آ گئیں، کتنی گائے اور بیل اور بھیڑ اور اونٹ کٹ چکے، مگر اب تک پیچھا نہیں سادات کا چھوڑا. قربانی ابراہیم رکھی گئی تھی نسل ابراہیم کے سادات کو بچانے کے لیے. اب بھی نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بنی ہاشم کہاں ہیں؟ سادات کہاں ہیں؟ نسل اسماعیل میں آئے. جب تمہارے بیٹے بچا دیے تو محمد کے بیٹوں کو بھی بچا لو نا. کیوں کاٹ رہے ہو؟ بکرے کاٹو. جب خونریزی کا دل چاہے بکرے کاٹو. وہ قبیح رسم انسانوں کو کاٹنے کی ابراہیم کے بعد ختم ہو گئی. پھر جانور کٹنے لگے. سب کے سمجھ میں بات آ گئی. جانور کی قربانی، ذرا اس کی قدرت تو دیکھیے. 5,500 برس ہو گئے قربانی کرتے کرتے انسان کو. آپ 1400 برس سے کر رہے ہیں نا. ابراہیم 5,500 برس پہلے دمبا ذبح کر رہے تھے. اس کے بعد ابراہیم کو ماننے والی جتنی قومیں آئیں سب کیا قربانی. 5,500 برس سے بکرے اور دمبے کٹ رہے ہیں. پھر ہر سال مل جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. کیوں؟ اس نے قربانی دی، ہم نے نسل کو بڑھا دیا. اب بھی نہیں سمجھے؟ سادات کٹتے ہیں اور بڑھتے ہیں.
جہاں قربانی ہے وہاں نسل بڑھتی ہے، کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں۔ جاہل ہے جو یہ سوچے، جہاں قربانی شہادت نام ہے توحید پر گواہی دینے کا، جس کو دل چاہا اخبار نے شہید کہہ دیا، جسے دل چاہا قتل کہہ دیا۔ آپ کے کہنے سے کوئی شہید ہو گیا؟ کہاں توحید کی گواہی دیتا ہوا مرا؟ پتہ نہیں کن کن رسموں میں مر رہا ہے، کون کون سی حالتوں میں مر رہا ہے۔ اخبار کا فتویٰ شہید، جسے دل چاہا قتل، جسے کہا شہید۔ نہیں، قربانی اپنے ہاتھ سے دو، کعبے میں، مینا میں ایک جانور نے تمام حیوانوں کی لاج رکھی۔ تمہاری چھری چلی تو یہ حلال ہوا، پڑھ چکا شروع میں کہ ہم ماریں تو حرام، عظمت انسانی بڑھائی۔ ہم جانور کو موت دے دیں تو تم پہ حرام، تم اپنے ہاتھ سے کاٹو تو حلال۔ نہیں سمجھنا؟ اختیار دیا انسان کو کہ تجھے کتنا اختیار دیا اپنے مقابلے میں، پھر بھی تیرے سمجھ میں معصومین نہیں آتے۔ ہم ماریں تو مردار ہے حرام، تو مارے تو حلال۔ تیرے ہاتھ میں اثر رکھ دیا کہ تیرا ہاتھ چلے تو وہ حلال، اس لیے کہ نام تو نے میرا لیا، تو جو اس کا نام لے کر چھری چلائے تو وہ خود اس کو حلال بنا لے، ورنہ وہ حرام۔ توجہ ہے نا؟ جانور کیا سبق دے رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے؟ حیوان کیا بتاتا ہے؟ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب۔ ابراہیم کے کون پوتے؟ کہاں رہتے ہیں؟ کنعان میں، شام میں۔ حیران ہے دنیا، 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا بچھڑ گیا، اتنا روئے آنکھ بہ گئی، سمجھ میں نہ آیا بچھڑا ہی کیوں؟ جسے سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ باپ سے جدا کیوں ہوا؟ اس میں بھی حیوان، اس مسئلے میں بھی حیوان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن ایک دمبا حلال کیا، گوشت پکا، سب گھر والوں نے بیٹھ کر کھا لیا۔ پڑوس میں ایک پڑوسی بھوکا تھا، وہ بھوکا سو گیا اس رات۔ جب مل گئے یوسف یعقوب کو تو یعقوب نے پوچھا، اللہ میرا یہ پیارا بیٹا بچھڑا کیوں تھا؟ کہ جس رات تم نے دمبا حلال کیا تھا پڑوسی بھوکا تھا۔ پیغمبر کا پڑوس بھوکا رہ جائے تو پیارا بیٹا جدا کر دیا جاتا ہے۔ تو حقوق العباد کیا ہے انسانوں کے لیے؟ یہ ہے انسان کی قیمت، یہ ہے انسان کی قیمت۔ تم نے ایسا کیا، یوسف بچھڑ گئے۔ پھر حیوان، بھائیوں نے کہا ہم جنگل میں لے جائیں گے، کہ مت لے جاؤ، بھیڑیا کھا جائے گا۔ پھر مسئلہ آیا، علماء نے لکھا اگر نہ کہتے زبان سے کہ بھیڑیا کھا جائے گا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ بیٹے پلٹ کر یہی کہتے کہ بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا۔ اس لیے کہا اچھی بات زبان سے نکالو۔ یہ انبیاء کے حیات میں انسانوں کے لیے سبق ہے، اسی لیے یہ حالات پڑھے جاتے ہیں کہ انسان سیکھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ واپس آئے تو بکری کا خون، پھر حیوان، بکری کا خون یوسف کے کرتے میں لگا کے لائے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا۔ کرتا اٹھایا یعقوب نے، کہ کیسا بھیڑیا تھا، کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کو کھا گیا بھیڑیا۔ جنگل میں پہنچے، نام لے کر آواز دی، مخلوق خدا، خدا کا نبی بلاتا ہے۔ بھیڑیے دوڑتے ہوئے آئے،
بھیڑیوں کا جو سردار تھا اس نے یعقوب کو سلام کیا، کہا یا نبی اللہ ہمیں صدا دی، کہ تم میں سے کسی نے میرے بیٹے یوسف کو تو نہیں کھایا؟ کہا یا نبی اللہ، اللہ نے ہم پر حرام قرار دیا ہے، ہم انبیاء کی اولاد کو نہ زخمی کر سکتے ہیں، نہ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، ان کا گوشت، ان کا خون کھانا ہمارے اوپر ممنون ہے۔ کون بولا؟ حیوان۔ کون سا حیوان؟ کہ جب انسان انسانیت سے گرتا ہے تو کہتے ہیں بھیڑیا ہو گیا، یہ خون پی رہا ہے، یہ بھیڑیا ہو گیا۔ وہ بھیڑیا جس پہ محاورے میں الزام آتا تھا کہ جب انسانیت کی سطح سے انسان گرتا ہے تو تشبیہ بھیڑیے سے دی جاتی، اس نے اپنے آپ کو مستثنا کیا یہ کہہ کر نہیں ہم نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے۔ اب اعلان کر دیا قوم نے، تو اب تمام درندے اس معاملے میں ایک ہو گئے، سارے درندے کہ ایک نے اعلان کر دیا، اب سب کے لیے حکم یہی۔ متوکل کے دور میں عورت نے کہا میں زینب ہوں کربلا والی، مسئلہ امام علی نقی کے سامنے آیا، کہا اگر یہ وہ زینب ہے تو فیصلہ بھی ہو جائے گا، اسے درندوں کے کٹہرے میں ڈال دو، جہاں بھیڑیے ہیں، جہاں ریچھ ہیں، جہاں شیر ہیں وہاں پھینک دو، اگر سیدانی ہے تو درندے قدموں پہ گر جائیں گے، اور اگر غیر سیدانی ہے، کذابہ ہے، جھوٹ بول رہی ہے تو درندے پھاڑ دیں گے۔ بادشاہ سے کہنے لگی یہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں، قتل کرانا چاہتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو خود جا کے دکھائیں۔ متوکل نے کہا جا سکتے ہیں، کہ دروازے کھلوا دو، کہ ٹھہریے تو پہلے ہم چھتوں پہ تو چلے جائیں، ہم وہاں سے بیٹھ کے دیکھیں گے، وہاں سے بیٹھ کے دیکھیں۔ درندوں کے کٹہرے کھل گئے، اوپر سے بیٹھا دیکھ رہا ہے حاکم، امام جا رہے ہیں، قبا کی آستینیں، چوڑی چوڑی آستینیں، امام داخل ہو رہے ہیں، درندے دوڑتے ہوئے آئے، شیر تھے لیکن درندے صرف ایک کام نہیں کر رہے تھے، قدموں کو چومتے اور متوکل کو دیکھتے، ارے کسے بھیج دیا کہ زیارت ہو گئی، زیارت ہو گئی۔ نہیں گھبراتے، ڈرتے نہیں، گھبرانا نہیں، پیغمبر نے کہا صرف علی کا نام لے دینا، شیر راستہ چھوڑ کے چلا جائے۔ کسی کو یقین نہیں تو جنگل میں جائے، شیر کا مقابلہ کرے اور شیر خدا کا نام لے۔ صلوات پڑھیے گا۔ نہیں، صرف یہ نہیں، یہ نام لیا اور شیر بھاگ۔ ارے نام کا اثر عجیب اثر ہے۔ جاپان کے ہر عبادت گاہ میں پلندی پر جاپانی زبان میں لکھا ہے حیدر۔ دیکھیں عجیب بات ہے، لکھا جاپانی زبان میں ہے، آپ اسے اردو میں عربی میں پڑھ لیجئے، صاف لکھا ہے حیدر۔ تمام عبادت گاہوں میں جاپان کے ہر شہر میں جہاں جائیے، لیکن اس پہ پردہ پڑا رہتا ہے، اور جب آپ کسی پجاری سے پوچھیں گے یہ کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ اگر ایک اژدہا گزر جائے اور پردہ ہٹ جائے، صرف نام کا سایہ اژدہے پہ پڑے تو اژدہا پگھل کر پانی ہو جاتا ہے۔ سفر نامہ لکھنے والوں نے بتایا کہ ہمارے سامنے ایسا ہوا، اژدہا آیا، پردہ ہٹا، نام حیدر کا سایہ اس پہ پڑا، وہ پگھلا پانی ہو گیا۔ پانی کیوں نہ ہو جائے، وہ تو پہلے دن ابو جہل کے سامنے پانی پانی ہو گیا۔ کلہ اجدر چیرنے والا اپنے نام کا سایہ ڈالے تو اجدر نہیں رہتا۔ وہ موسیٰ تھے کہ عصا اژدہا بنا، اللہ نے کہا اٹھا لو، لکڑی کا عصا ہے، پھر بھی ڈرتے ڈرتے ابا کے دامن سے اپنا ڈنڈا پکڑ کے اٹھایا۔ اللہ نے کہا ڈر گئے، یہ اب اژدہا تھوڑی عصا ہے، کہ پھر بھی اژدہا بنا تھا۔
کپڑے سے پکڑا. امام سے کسی نے پوچھا یہ موسیٰ ڈر کیوں گئے, اپنے عصا سے کیوں ڈرے؟ کہا اس لیے کہ ان کی پیشانی میں ہمارا نور. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں نور اور خون ہوتا ہے, وہ درندوں سے نہیں ڈرا کرتے. وہ درندوں سے ڈرا نہیں کرتے, اور حس میں رکھ دیا درندوں کے کہ جو شریف النسل ہوگا اسے دیکھ کے شیر بھی سر جھکا کے چلا جاتا. شریف النسل پہ, نجیب پہ کتا نہیں بھونکتا, شریف و نجیب کو سانپ نہیں ڈستا. شرافت کی پہچان, شرافت کی پہچان کیا ہے؟ شرافت کی پہچان کے لیے یاد رکھیے نجف اشرف ہے. جہاں انسان تو انسان, درندے بھی مدد مانگنے کو. جہاں ہرن آ کے پناہ لیتے, شیرنی کے پیر میں کانٹا چپ جائے اور تڑپ رہی ہے, لنگڑاتی ہوئی قبر علی پہ, اور آ کے ہاتھ قبر علی پہ رکھ دیا, کانٹا دور ہو گیا, خوش خوش قبر سے چلی گئی. حیوانوں کو بھی معلوم ہے کہ ان قبروں میں شفا ہے, اور کچھ لوگ قبروں کی بے حرمتی کرنا چاہتے. دیکھا آپ نے انسان اور حیوان کا فرق؟ پڑھ رہا تھا 17 سفر کو, اور نازبی کہتا ہے مجھے دشمنی تھی امام رضا کی قبر سے, اسی میدان میں میں شکار کھیلتا تھا, لیکن مجھے نفرت تھی امام کی قبر سے. ایک دن میں نے اپنے شکاری کتے کو ہرن پہ چھوڑا, تو ہرن امام کے روضے کے دروازے میں داخل ہوا. کتا میرا رک گیا, میں حیران ہوا, کتا آگے نہیں بڑھا, تو میں ہرن کے پیچھے روضے میں داخل ہوا, لیکن ہرن غائب تھا. مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی. آپ نے دیکھا حیوان بھی ان سے پناہ مانگ, تو غیب میں حیوان چلا جاتا ہے. انسان جب درندہ بنتا ہے حیوان کے لیے, تو حیوان ان کی پناہ میں آتا ہے, درندہ کانپنے لگتا ہے. یعنی کہ انسان کہتا ہے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس دن سے مجھے امام رضا سے محبت ہو گئی. کس نے محبت کرائی؟ نازبی دشمن علی کو کس نے راغب کیا؟ حیوان نے. تو حیوان بھی کبھی کبھی ولایت علی پہ بلا لیتے ہیں, انسان دور کرتے ہیں. بھائی ہو گئی آج کی تقریر, ختم ہو گئی. ایسے انسانوں سے وہ حیوان بھلے جو ولایت علی کو جانتے اور پہچانتے ہیں, اور ایسے انسانوں پہ 1000 بار لعنت کہ جو گر جائیں حیوانوں سے بدتر ہو جائیں اور معصومین کو نہ پہچانے. تو جانور تو صلہ لے گا, محبت علی کا اسے صلہ ملے گا. پرندے بھی جانتے ہیں علی کیا ہے, جانور بھی جانتے ہیں, لیکن وہ درندے انسان نما درندے. ہائے, امام نے خواب دیکھا کہ میں گھوڑے پر ہوں, چاروں طرف سے درندوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا.
خواب کی تعبیر زینب نے پوچھی کہ بہن یہ لشکر یزید کے درندے. دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، میں اپنے موضوع کا اہم ترین نقطہ بتا رہا ہوں کہ عنوان کیوں رکھا، اور اس عنوان کی اہمیت کو اس بات سے سمجھ جائیے گا. لشکر یزید کو اور یزید کو امام حسین نے کافر نہیں کہا. کافر کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، درندہ کہنا ختم ہو گئی بات. کفر برائی نہیں ہے، درندہ ہونا برائی. ہم کافر صحیح لیکن گلے نہیں کاٹتے. ارے وہ درندے جو انسان کا لہو پی رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے. ہم کافر صحیح مگر انسان تو ہیں. موضوع ختم ہو گیا. سمجھدار سمجھ گئے کیا کہا. پھر سمجھیے امام زمانہ نے زیارت میں یہ نہیں کہا کہ کربلا کے قاتل کافر تھے، بلکہ امام نے بھی کہا اس حسین پر سلام جس پر چاروں طرف سے درندوں نے حملہ کر دیا تھا. ارے کربلا کے درندے اب تک آ رہے ہیں. جب تک یہ درندے رہیں گے تب تک حسین کی نسل بھی رہے گی اور یہ موضوع بھی رہے گا. یہ انسان ہے، وہ حیوان ہے. درندوں نے حملہ کیا، درندے ٹوٹ ٹوٹ کے حسین کو زخمی کر رہے تھے. بس اب پڑھنے کو کیا ہے. ابھی 2-4 دن میں ایک مختل کی کتاب دیکھ رہا تھا، ایک روایت پڑھ کے بہت حیران ہوا، اور پہلی بار پڑھی تبرکن آپ کو سنا. 6 آدمیوں نے مل کر حسین پہ حملہ کیا تھا. جب گھوڑے سے گر گئے 6 آدمیوں نے ایک ساتھ، یہ جملہ سنیں گے تو آپ تڑپ جائیں گے. درندوں کی تشریح کر رہا ہوں. درندہ کسے کہتے ہیں؟ عالم نے سوچا کہ کبھی اگر خواب میں حسین آ جائیں تو میں یہ پوچھوں گا مولا 6 میں آپ کا اصل قاتل کون ہے؟ عالم کہتے ہیں امام حسین خواب میں آئے کہ تم بہت تشویش میں ہو کہ میرا قاتل کون ہے. عجیب جملہ کہا. اسی جملے کے لیے زحمت دی. کہا کہ میں جب بیٹھا تھا ریت سے آڑ لگائے تو پہلا وار سنان ابن انس نے اپنے نیزے کا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس وار سے جب خون کا فوارہ چلا تو میں منہ کے بل گر گیا. پھر شمر آیا. قاتل شمر ہے لیکن اے عالم حسین تو اسی وقت مر چکا تھا. اب جملہ سنیے. کہا اے عالم جتنے لوگ شہید کیے گئے وہ قتل کیے گئے، وہ ذبح کیے گئے. عرب میں ذبح کے 2 طریقے ہیں. بھیڑ بکری کو ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو نہر کرتے ہیں. ارے امام بتا رہے ہیں نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑے کر کے نیزہ اٹھا کے اس کے گلے پہ مارتے، خون کا فوارہ چلتا ہے، تب اونٹ گرتا ہے. حسین نے کہا ارے میں واحد ہوں کہ جو قتل بھی ہوا اور نہر بھی کیا گیا. بس ہو گئے مصائب. اب اس سے زیادہ آج کے دن کیا مصائب پڑھوں گا میں. جملہ یہ سن لو. جب یہ سب کچھ ہوا عباس تو نہیں تھے
بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں میں صاحب کا آج کے حوالے سے. علی اکبر تو نہیں تھے, قاسم تو نہیں تھے, اون و محمد تو نہیں تھے. ہاں ایک بچہ عبداللہ ابن حسن مصنع, امام حسن کا پوتا, 6-7 برس کا بچہ. امام حسین تلوار چلنے والی ہے سر پہ, بچہ گھبرا کے خیمے کا پردہ ہٹا کے کہتے ہیں ماں نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا کہ عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ پھوپھی نے پکارا, زینب نے پکارا, بیٹا باہر اشقیاں ہیں, باہر نہ جاؤ. تو مڑ کے کہا اماں اماں میرا آقا تلوار کے سائے میں بیٹھا ہے اور میں خیمے میں موجود رہوں. کہتے ہیں بچہ دوڑتا ہوا چلا. لمحہ وہ تھا کہ قاتل نے تلوار اٹھائی تھی کہ حسین کے ہاتھوں کو قطع کر دے. دیکھیں اس بچے نے کس بار کو بچایا ہے, حسین کے ہاتھوں کو قطع کر دے. کہ جیسے اس نے تلوار اٹھائی بچہ پہنچا اور ایک بار پکار کر کہا او ولد الزنا کیا چاہتا ہے, میرے چچا کو مارے گا. بچے کے ہاتھ کٹے, حسین کے گود میں گرے, ہاتھ بھی گرے, بچہ بھی گود میں گرا. میں اتنا کہا خیمے سے کیوں نکل آئے میرے لال, ماں کھڑی ہوگی. در خیمہ پہ ماں کھڑی. لیجئے کیسی کیسی مائیں تھیں جو اپنی امانتوں کو کربلا کو سونپ کے 11 محرم کو چلی کوفے, کوفے سے شام, شام سے دربار, دربار سے قید خانہ. بھرا گھر اجڑ گیا. راوی کہتا ہے جب حسین کربلا آئے تھے تو اصحاب و انصار, عزیز و رشتہ دار سب ملا کر 158 بچے چھوٹے چھوٹے. راوی سے پوچھا گیا کب دیکھا؟ تو اس وقت دیکھا جب عباس علم لے کر چلے تو بچوں کا پورا مجمع خیمے کے باہر در پہ تھا. ہم نے بچوں کو گنا, شمار کیا کہ وہ سارے بچے خاموش عباس کا انتظار کر رہے تھے. اور ایک بچی کہتی جا گھبرانا نہیں, ابھی چچا پانی لے کے آئیں گے. وہ مشق آئی, وہ علم آیا. ہم نے بچوں کو گنا, یہ سب بچے کچھ علی کے نواسے تھے, کچھ علی کے پوتے تھے, عباس کے بھائیوں کے بیٹے, حسن کے گھرانے کے بچے, جناب عقیل کے گھرانے کے پوتے اور نواسے, 158 بچے. لیکن جب 11 کو قافلہ چلا وہی راوی کہتا ہے 2 بچے نظر آئے, ایک محمد باقر, ایک جناب سکینہ. ہاں جو 2-4 بچے گودیوں میں تھے وہ تھے, لیکن پیروں سے چلنے والے بچے 5-5 سال کے ایک بھی نظر نہ آیا. کا بتا تو ہوا کیا؟ کیا بتائیں کیا ہوا؟ جب خیموں میں آگ لگی تو بچے دوڑے دوڑے سید الساجدین کے پاس آئے. کہ مولا اب کہاں جائیں؟ تو امام نے کہا صحرا میں چھپ جاؤ, پہاڑیوں کے دامن میں چھپ جاؤ, بھاگو, نکلو, جاؤ کہیں جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھو. ادھر سے گھوڑے سوار آ رہے تھے مشعلیں لیے ہوئے, ادھر سے بچے چلے, چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی سمو میں. ہاں یہی وجہ ہے جو ماں روتی شام میں میرا بچہ نہیں ملتا, زینب بچے ڈھونڈنے جاتی, ام کلثوم تلاش میں جاتی. جھاڑی کے پاس 2 لاشیں بچوں کے پڑے تھے, سمجھی سو رہے ہیں بچے, اٹھا لیا, ماں خوش ہوگی. لیکن جب گود میں لیا تو بہن سے بہن نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب گریبان کو کھولا تو گھوڑے کے سموں کا نشان سینے پہ بنا تھا. اب ماں سے کیا بتائیں کہ تیرا بچہ کیسے مر گیا؟ نہ تلوار سے مارا گیا, نہ تیر سے مارا گیا, مگر تیرا بچہ مر گیا. جملہ سنو گے, ایسی مائیں قید خانے میں کیا کیا یاد کر کے روتی.
اور پھر یہ جملہ سنو کہ جب قید سے چھوٹی ہوں گی تو کیا للک ہوگی کہ کربلا چل کر دیکھیں بچوں کی قبریں بنی ہوں، بچوں کی قبریں بنی ہوں۔ سید سجاد نے یہی کہا تھا اسیروں سے، ہم کربلا چل رہے ہیں، پھوپھی اماں کا حکم ہے کہ قبر حسین پر چلیں۔ قافلہ آ گیا اور قیامت کا عالم تھا جب قافلہ آیا۔ راوی کہتا ہے ناقہ پہلے بٹھایا جاتا ہے، پھر ہماری سے بیویوں کو اتارا جاتا ہے، لیکن ناقہ زینب کا جب قبر حسین پر آیا تو زینب نے انتظار نہیں کیا کہ ناقہ کب بیٹھے گا، ہماری سے اپنے آپ کو جناب زینب نے قبر حسین پر گرا دیا، بھیا بہن آیا۔ مگر عجیب جملہ کہا کہ بھیا بہن تو آئی ہے، لیکن عاشور کو تم نے سکینہ کو میرے حوالے کیا، بھیا سکینہ نہیں آئی۔ قید خانے میں قبر بن گئی، سکینہ قید خانے میں آرام کر۔ ہر بیوی قبر حسین سے لپٹی تھی، قبر حسین کو پہلے پرسہ دینا تھا، لیکن جب ساری بیویاں قبر حسین سے لپٹ گئیں تو ایک بیوی جہاں چھوٹا سا مٹی کا ڈھیر نظر آیا وہاں اپنے آپ کو گرا دیتی، پھر اٹھتی، پھر دوسرے ڈھیر پہ گرتی۔ زینب نے دیکھا، قریب آئی، کہ بھابھی ام رباب کیا بے قراری ہے؟ کہ شہزادی ڈھونڈ رہی ہوں میرے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کسی غم میں تمہیں اللہ نہ رلائے سوا غم حسین کے۔ چہلم کی مجلس ابھی آل ابا میں مصائب پڑھ کر آ رہا ہوں، اور ایسی مجلس ہوئی کہ اب تک دل رو رہا ہے۔ اس مجلس کے بعد مجلس پڑھنا ناممکن سی بات ہے، لیکن چہلم کا دن ختم ہو رہا ہے، اس لیے چند جملے پڑھ کر تقریر کو ختم کروں۔ بازو پکڑ کے جناب زینب ام رباب کو قبر حسین پر لائیں، قبر حسین پر ام رباب نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور گرتے ہی پہلا سوال، والی آپ نے تو علی اصغر کی قبر بنائی تھی، میرے شیرخوار کی قبر کہاں ہے آقا؟ آپ آواز دے کے بتائیے علی اصغر کہاں ہے؟ آواز آئی قبر سے، ام رباب علی اصغر قیامت تک میرے سینے پہ سوئے گا۔ رباب علی اصغر اکیلے نہیں ہیں، میرے سینے پہ سو رہے۔ علماء نے لکھا دونوں بیٹے حسین کے پاس ہیں، علی اکبر پیروں کے پاس ہے، علی اصغر سینے پر، علی اصغر سینے پر۔ آپ کو پتا ہے تالا پڑا رہتا ہے، تہخانے میں کوئی جا نہیں سکتا، پابندی ہے، لیکن جب کبھی ایسا واقعہ ہو گیا کہ خدام کو تالا کھولنا پڑا اور کسی نے جانے کی کوشش کی تو وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ قبر حسین کو اندر سے کوئی اب تک دیکھ نہیں سکا ہے، کوئی جا نہیں سکا۔ جن لوگوں نے حالات لکھے ہیں، خصوصاً سخن فتح پوری نے خود لکھا ہے کہ کتنے علماء گئے تھے اور کئی زینے اترے، خود انہوں نے واقعہ بتایا کہ رشید ترابی آگے تھے، ہم لوگ پیچھے تھے، تیسرے زینے سے بے ہوش ہو گئے اور سب کو اٹھا کے واپس لایا گیا، اندر تہخانے تک کوئی جا نہیں سکا۔ پتا ہے کیوں؟ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ جن علماء نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی آخری زینہ آتا ہے سامنے حسین کا لاشا نظر آتا ہے اور سینے پر علی اصغر کے گلے میں تیر پڑ دیا۔ اب رو۔ جب آج انسان یہ دیکھ رہا ہے تو میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، اب رباب کا دل، ماں کا دل کوئی سنبھال سکتا ہے؟
دو جملے اور ختم ہو گئی تقریر، اور ابھی تابوت حسین آ رہا ہے. 2 جملے. مدینے آئی، 1 سال زندہ رہی بعد کربلا، 1 سال. لیکن پورا سال یوں گزرا کہ دن بھر کی دھوپ، رات کی اوس، کسی سے بات نہیں کرتی، دھوپ میں بیٹھی رہتی، اور ایک گٹھری اپنے بازوؤں میں دبائے رہے، سینے سے لگائے رہے. کبھی کسی نے پوچھا نہیں بی بی یہ کیا ہے، اور کسی نے بولتے نہیں دیکھا. کبھی دن بھر میں چند دنوں کے بعد اگر کوئی جملہ بولا تو بس اتنا، یہ کس کا بچہ رو رہا ہے، کہیں میرا علی اصغر بھوکا تو نہیں ہے، اور یہ کہہ کے چپ ہو جاتے، میرا علی اصغر کہیں بھوکا تو نہیں ہے، میرا اصغر تو کہیں رو نہیں رہا، اور پھر چپ ہو جاتے. بیبیاں گئیں کا سید سجاد، ہم سے حالت نہیں دیکھی جاتی مادر علی اصغر کی. امام خود اٹھے آئے، کا مادر گرامی، کون کہتا ہے نہ روئیں، کون کہتا ہے نہ ماتم کریں، لیکن بیوی سائے میں بیٹھ جائیے، یہاں سائے میں آ جائیے. تو میں اتنا کہا بیٹا کیا میرے والی کی قبر پہ سایہ ہو گیا، کیا میرے علی اصغر کی قبر پہ سایہ ہو، اب دھوپ میں قبر نہیں ہے علی اصغر کی. چوتھے امام روتے ہوئے واپس آ گئے، روتے ہوئے واپس آ گئے. بی بی زینب آگے بڑھی، کہا رباب امام کا حکم ہے، کہا آپ کا حکم، امام کا حکم، میں مغربین کی نماز پڑھ کر سائے میں آ جاؤں، پھر میں سائے میں بیٹھوں، آخری جملے میں پھر آ جاؤں. نماز تمام ہوئی، سجدے میں گئی، سجدہ آخر، دیر گزرتی گئی، سجدے سے سر نہ اٹھا. شاید اپنے آقا کا سجدہ آخر یاد آ گیا، شاید حسین کا سجدہ آخر یاد آ گیا. بیویاں کہنے لگی شہزادی زینب رباب تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتی، آپ جائیے. جناب زینب آگے بڑھی، شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھابی تم نے وعدہ کیا تھا کہ شام کو سائے میں آ کے بیٹھو گی، چلو رباب ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلو ہم تمہیں لینے آئے. لیکن جب چاہا کہ بازو پکڑ کے اٹھائیں تو ایک بار چلا کے کہا سید الساجدین انا للہ. ہائے وعدہ کیا تھا، وعدہ وفا کیا، خود تو نہ آئی، لاشا سائے میں آ کر رکھا گیا. لاش اٹھا کر سائے میں رکھی گئی. لیکن جب تیاری ہونے لگی کہ اب رباب کا جنازہ اٹھے گا اور جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، اب نہ رونے کے لیے کچھ ہے میرے پاس، نہ رلانے کے لیے. تقریر کا آخری جملہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب جو تیاری ہوئی اور کفن پہنایا جانے لگا تو زینب نے بڑھ کر دونوں بازوؤں کے درمیان سے وہ گٹھری نکالی. ارے علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے کرتے، جھولے کی چلی ہوئی لکڑیاں. ہائے حسین، نوح خاں ہے بہن اے شہید جفا، اے اسیر محن، آہ لوٹی قضا نے بہار چمن. میرے بھائی اٹھو میں چلی ہوں وطن، پھول مرجھا گئے باغبان
گیا دیکھتے دیکھتے کارواں لٹ گیا دیکھتے کارواں لٹ گیا دیکھتے دیکھتے دل پہ اندوہ غم کی گھٹا چھا گئی کربلا کی زمین بھائی کو بھا گئی آتے گئے اجل ظلم کیا ڈھا گئی آتے کیا میرے کلبے کو کس کی نظر کھا گئی میں گود کے پال ویران گھر کر گئے ماؤں کے آگے نور نظر مر گئے ماؤں کے آگے نور نظر مر گئے آہ لٹ جاتا سب گھر کوئی غم نہ تھا سر سے چھن جاتی چادر کوئی غم نہ تھا کرتی صدقے میں دل بر کوئی غم نہ تھا زندہ رہتا برادر کوئی غم نہ تھا آسمان ستم ہم پہ پھٹ کر رہا بھائی سوکھا گلا تیرا کٹ کر رہا بھائی سوکھا گلا تیرا زخم قلب و جگر کے دکھاتی ہوں میں اپنے غم کی کہانی سناتی ہوں میں دل پہ فرقت کے صدمے اٹھاتی ہوں میں بھائی اٹھو کے یثرب کو جاتی ہوں میں کیا ستم ہو گئے کیا جفا ہو گئی اپنے بھائی سے خواہر جدا ہو گئی اپنے بھائی سے خواہر جدا سہ کے آئی ہوں کیا کیا جفا پوچھ لو حال خواہر کا شاہ خدا پوچھ لو کیا ہوئی میرے سر کی ردا پوچھ لو قید میں ظلم کیا کیا ہوا پوچھ لو ہے کلائی پہ اب تک نشان دیکھ لو باندھتی ہاتھ میری سما دیکھ لو باندھتی ہاتھ میں ہر مصیبت کی ایک انتہا ہو گئی بھائی غربت میں کیسی جفا ہو گئی غمزدہ ماں سے بیٹی جدا ہو گئی بھائی ہم سے سکینہ خفا ہو گئی ایک بٹا کرتا اس کو کفن میں ملا قید خانے میں پیاسی کا مدفن بنا قید خانے میں پیاسی کا مدفن رونق بزم زیب چمن الوداع اے میرے گل رخو گل بدن الوداع الوداع یادگار حسن الوداع اے میرے قاسم خستہ تن الوداع
چین فرقت میں بیٹے کی کب پائے گی، یاد کر کر کے ماں اشک برسائے گی، یاد کر کر کے ماں اشک برسائے گی، یاد کر کر کے ماں اشک برسائے گی، الوداع اربعین کے سوگوارو، الوداع آخری مجلس ہے یارو، الوداع اربعین کے سوگوارو، اربعین کے سوگ، آخری مجلس ہے یارو، الوداع اربعین کے سوگ، اربعین کے سوگوارو، خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا، خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا، الوداع اشک بارو، الوداع اربعین کے سوگوارو، آخری مجلس ہے یارو، الوداع اربعین کے سوگوارو، الوداع اربعین کے سوگوارو، الوداع کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرام، کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرام، فاطمہ زہرا کے پیارو، الوداع اربعین کے سوگوارو، آخری مجلس ہے یارو، الوداع اربعین کے سوگوارو، الوداع کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں، کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں، عرش اعظم کے ستاروں، الوداع اربعین کے سوگوارو، اربعین کے سوگوارو، بقیہ عمر ہم نہ زخموں کا ہوا، بقیہ عمر ہم نہ زخموں کا ہوا، مرتضیٰ کے رشتہ داروں، الوداع اربعین کے سوگوارو، اربعین کے سوگوارو، قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا، قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا، ماں وطن جاتی ہے پیارو، الوداع اربعین کے سوگوارو، الوداع اربعین کے سوگوارو، سر کہیں لاشا کہیں قبریں کہیں، سر کہیں لاشا کہیں قبریں کہیں، بے مکانوں بے دیاروں، الوداع قبر سے آواز دیتے ہیں حسین، قبر سے آواز دیتے ہیں حسین، لو بہن زینب سدھارو، الوداع بے دیارو بے مزارو، الوداع مرتضیٰ کے رشتہ داروں، الوداع آخری مجلس ہے یارو، الوداع عرش اعظم کے ستاروں، الوداع اربعین کے سوگوارو، الوداع
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدکا و ابیک وعلی امکا و اخیک، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا مولایا وانصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مومنین نظر میں شرکت کر کے تشریف لے جائیے گا، اور خواتین کے لیے نظر کا اہتمام امام